الفاتحة. حضرات ایک مرتبہ پھر سورہ حمد کی تلاوت فرما کر اس عزا خانے کے بانی مرحوم سید علی متقی جعفری اور ان کی مرحومہ بیٹی جو ذاکر اہل بیت تھی سید محمد حسین نقوی مرحوم جو سال گزشتہ اسی ماہ محرم میں انتقال فرما گئے، مشہور ماہر تعلیم میر محمد علی صاحب جو گزشتہ سال ماہ محرم میں انتقال فرما گئے، اور مشہور دانشور مرحوم سید مظفر علی شاہ جو جامع شورو یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے اور اسی ماہ محرم میں انتقال ہوا تھا. ان تمام مؤمنین کی روحوں کو اور تمام شہدائے راہ عزا کی روحوں کو مثال فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. صلوات محمد. ایک اور بلند برادران عزیز، عنوان بحث آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا. اس عشرہ مجالس میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے توحید اور حسین. کل کی تقریر کے یہ جملے یقیناً یاد ہوں گے کہ اس جستجو کا بیدار ہو جانا، اس آرزو کا پیدا ہو جانا کہ دیکھیں تو صحیح وہ کون ہے جس پر حسین جیسا حسین مرتا. وہ کون ہے؟ یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے. فطرت انسانی میں کنجکاوی رکھی گئی ہے، فطرت انسانی میں جستجو رکھی گئی ہے.
بلکہ اگر یہ کہا جائے تو کوئی مبالغہ آمیز تعبیر نہیں ہوگی کہ فطرت انسانی میں جو ناطقیت ہے، جو منطقیت ہے، اس کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ فطرت انسانی عبارت ہی ہے تلاش و جستجو سے۔ انسانی مولود پیدا ہونے کے بعد سے سب سے پہلے جو سفر اس کا شروع ہوتا ہے، جس میں مادی نشو و نما سے ہٹ کر، جس میں مادی نشو و نما سے قطع نظر بحیثیت فرزند آدم، بحیثیت مولود انسانی جو سفر شروع ہوتا ہے وہ جستجو کا سفر ہوتا ہے۔ بچے میں ایک حیرت ہوتی ہے، ایک جستجو ہوتی ہے۔ ہر چیز سے متعلق بچہ پوچھتا ہے یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے۔ یہ بڑے ہو کر جو سائنسداں اور فلاسفہ کیا، کیوں اور کیسے کے سوالات ڈھونڈتے ہیں، یہ تو ان کی فطرت میں روز اول سے ہے۔ ہر بچہ فطرتاً فلسفی پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرتاً سائنسداں پیدا ہوتا ہے۔ فطرت انسانی جس منطقیت سے عبارت ہے، وہ سامنے ماں کو دیکھتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کون ہے، اس کی فطرت بتا دیتی ہے یہ ماں ہے۔ وہ سامنے باپ کو دیکھتا ہے اور اس کی فطرت یہ بتا دیتی ہے کہ یہ باپ ہے۔ وہ باپ کے متعلق یہ نہیں پوچھتا کہ یہ باپ ہے یا نہیں، وہ صرف باپ کے نام سے متعلق پوچھتا ہے، منصب سے متعلق پوچھتا ہے، عہدے سے متعلق پوچھتا ہے، دوسرے قواعد پوچھتا ہے، اور پھر پوری دنیا کو ان دو وسیلوں سے پہلے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر چیز جس پر اس کی نظر پڑتی ہے، جس چیز پر اس کا ہاتھ پڑتا ہے، جو چیز اس کے پاس آتی ہے، وہ ماں سے پوچھتا ہے یہ کیا ہے، یا باپ سے پوچھتا ہے یہ کیا ہے۔ اور سنایا، مجھے نہیں معلوم کبھی کسی بچے نے باپ سے پوچھا ہو کہ آپ کون ہیں۔ یا ماں سے پوچھا ہو کہ آپ کون ہیں۔ کم سے کم جب تک بچپن کی معصومیت باقی ہوتی ہے یہ گستاخی کبھی نہیں ہوتی۔ بڑے ہو کر غلط اقتصادی اور سماجی ڈھانچے میں فٹ ہو جاتے ہیں تو بعید نہیں کہ باپ سے بھی پوچھیں آپ کون ہیں، ماں سے بھی پوچھ لیں کہ آپ کون ہیں، مگر جب تک وہ فطری بچپن کی معصومیت باقی رہتی ہے، ممکن نہیں ہے کہ کسی بچے کی زبان پہ یہ سوال آئے کہ آپ کون ہیں۔ ماں کو وہ وسیلہ سمجھتا ہے دوسری تمام چیزوں کے تعارف کے لیے۔ ہر چیز کے متعلق ماں سے پوچھتا ہے یہ کیا ہے، یہ کون ہے۔ ماں کے بارے میں کسی سے نہیں پوچھتا یہ کون ہے، یہ کیا ہے۔ ماں کے علاوہ کسی کی آغوش میں جانے سے پہلے دیکھے گا جائیں یا نہ جائیں۔ ماں کے آغوش میں آنے کے لیے کبھی نہیں پوچھتا بچہ، کسی کے بھی آغوش میں ہو، کسی کی گود میں ہو، ماں کا نام نہیں جانتا، مگر ماں کو دیکھتے ہی ہمک کے ماں کی آغوش میں آ جاتا ہے۔ یہ ہے فطرت، یہ ہے فطرت۔ جس طرح بچہ ہمک کے ماں کی آغوش میں آتا ہے، یہ پوچھے بغیر کہ یہ ماں ہے یا کوئی اور،
جس طرح بچہ باپ کی آغوش میں ہمک کے آتا ہے، اسی طرح یہ انسان جب جب مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے تب تب ہمک کے آغوش توحید میں آتا ہے، سہارا اللہ کا لیتا ہے، کسی غیر اللہ کا نہیں۔ صلوات پڑھتے محمد والے۔ یہ اتنی جانی پہچانی اور مانوس و معروف حقیقت ہے، یہ وجود اتنا معروف ہے، یہ وجود اتنا جانا پہچانا ہے، اتنا مانوس ہے، اس وجود کے علاوہ کسی وجود سے انسانی فطرت مانوس نہیں ہو سکتی۔ سمندر میں ڈوب رہا ہو تو امید بس خدا سے ہوتی ہے، فضا میں پرواز کر رہا ہو دم گھٹنے لگے تو امید بس خدا سے ہوتی ہے۔ ملحد ہو، دہریہ ہو، مومن ہو، کافر ہو، مشرک ہو، جب دم گھٹتا ہے تو خدا کے علاوہ کوئی یاد نہیں آتا۔ یہ اور بات ہے کہ خدا کے نام سے واقف نہ ہو، صفات سے واقف نہ ہو، تفصیلات سے واقف نہ ہو، لیکن فطرت مانوس اسی ایک ذات سے، فطرت مانوس اسی ایک حقیقت سے ہے، فطرت مانوس اسی ایک وجود سے ہے۔ اسی لیے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ جو خبر ہے اللہ ہو، یہ تو کہہ چکا معرفہ ہے، مبتدا ہے۔ خبر کیا ہے پہلی؟ اللہ لا الہ الا ہو، یہ پہلی خبر ہے۔ اس کے بعد خبر بعد از خبر، خبر بعد از خبر، الحی القیوم دوسری خبر ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم تیسری خبر ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض چوتھی خبر ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ پانچویں خبر ہے۔ خبر بعد از خبر، خبر بعد از خبر، یہ سب تفصیل ہے اس ایک حقیقت کی کہ جو راسخ ہے نفس انسانی، جس سے مانوس ہے انسان فطرتاً، لیکن تفصیلات سے واقف نہیں ہے، تفصیلات سے واقف کرایا جا رہا ہے۔ اور ہمارے یہاں تو یہ ہے مبتدا اللہ، اگرچہ خود لفظ اللہ کا لفظی حسن بے پناہ ہے، موقع ملا تو گزارش کروں گا، لیکن فی الحال یہ جو پہلا جملہ ہے لا الہ الا ہو، کل میں نے گزارش کی تھی کہ اس کی بھی لفظی ترکیب بھی اور معنوی ترکیب بھی بہت غور طلب ہے، چاہے لا الہ الا ہو کہیں یا لا الہ الا اللہ کہیں، وہ درمیان میں تو ایک لفظ بہرحال آئے گا جو نظر نہیں آتا مگر ہے۔ ایک نحوی سمجھتا ہے، قواعد زبان کا ماہر سمجھتا ہے کہ یہاں پر ایک لفظ پوشیدہ ہے، لا الہ موجود الا اللہ یا لا الہ ممکن الا اللہ، کوئی معبود موجود نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، کوئی معبود ہے ہی نہیں، لا نفی جنس کے لیے ہے نا، ہے ہی نہیں کوئی معبود، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس ایک کے جس سے ہمارا نفس ہماری فطرت آشنا ہے۔ اس کو اور ذرا کھول دوں، باز کر دوں بحث کو، کھول دوں اس بحث کو۔ اور ابا نے ارباب ادب سے آگے بڑھ کر یہ گرہ کشائی کی، عقدہ کشائی کی کہ اس کے یہ معنی ہے جو جملہ حصر و استثناء کی شکل میں آتا ہے، بعض حضرات اس کا تجزیہ کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں تو دو قضیے وجود میں لے آتے ہیں، یہ اشتباہ ہے، ہر جگہ ایسا نہیں ہے۔ دو قضیے کا مطلب یہ ہے، دو پروپوزیشنز کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ، وہ ایک قضیہ سمجھتے ہیں کہ لا الہ موجود دنیا ممکن ہے، یعنی کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ الا اللہ کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ موجود یا اللہ ممکن، اللہ ہے، یعنی دو قضیے ہیں، ایک یہ کہ کوئی نہیں ہے معبود، ایک یہ کہ اللہ ہے
معبود نہیں. یہ دو قضیے نہیں ہیں، یعنی دو بار نہیں ہے آپ کے ذہن پر، دو بوجھ نہیں ڈالے جا رہے ہیں آپ کی منطقیت پر، دو بار استدلال نہیں ہے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ پہلے یہ ثابت کیجئے کہ کوئی نہیں ہے معبود اور پھر یہ ثابت کیجئے کہ ایک معبود ہے. نہیں، ہرگز نہیں. صرف ایک قضیہ ہے، وہ قضیہ یہ کہ یہ جو معبود برحق ہے، یہ جو وجود حقیقی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. توجہ ہے؟ وہ جو ہے وہ اپنے وجود کا ثبوت یا اثبات آپ سے نہیں چاہتا. اللہ محتاج ثبوت نہیں ہے، اللہ محتاج اثبات نہیں ہے، ہم محتاج اعتراف ہیں. اس کے وجود کا اعتراف، اقرار ہماری ضرورت ہے، اسی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے علی الاطلاق، غنی علی الاطلاق. اللہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ آپ ثبوت فراہم کریں کہ وہ ہے، نہ اس کا محتاج ہے کہ آپ ثبوت فراہم کریں وہ ایک ہے. ہرگز نہیں، نہ ثبوت کا محتاج نہ اثبات کا محتاج. نہ آپ سے ثبوت چاہتا ہے، ثابت ہے وہ، نہ اثبات چاہتا ہے. اعتراف و اقرار یہ ہمارے لیے ادنا درجہ معرفت ہے. صرف وہ یہ چاہتا ہے. میں کیا عرض کروں، آپ حضرات کا ذوق بہت بلند ہے، مجھے معلوم ہے، مگر جنہیں عوام الناس کہتے ہیں ان کا ذوق بہت پست ہے. تو اس لیے کبھی کبھی بھدی مثال بھی آ جاتی ہے زبان میں. کوئی بچہ ہو اور کئی دعوے دار ہوں کہ ہم اس کے باپ ہیں، تو جو واقعی باپ ہے وہ بہت مطمئن رہتا ہے. کہ کوئی بچہ ہو اس کی کئی دعوے دار ہوں کہ میں ماں ہوں، تاریخی قضایا ہیں، وہ اصلی ماں مطمئن رہتی ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اور فرمایا آپ، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. یہ تاریخی قضیہ ہے. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے قضیہ لایا گیا تھا. دو عورتیں ایک بچے کے متعلق نزاع کر رہی تھیں، اختلاف کر رہی تھیں. دونوں دعوے دار تھیں کہ یہ بیٹا میرا ہے، یہ بیٹا میرا ہے. اور بالآخر اب دیکھیے کہ شقاوت کہاں ہوتی ہے، رحمت کہاں ہوتی ہے. شقاوت کہاں ہوتی ہے اور رحمت کہاں ہوتی ہے. جو قرآن مجید شروع ہوتا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے رحمانیت اور رحیمیت کے تذکرے سے، کہ ہر جگہ پورے قرآن مجید میں رحیمیت کا، رحمانیت کا تذکرہ بہت زیادہ ہے. اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رؤوف ہے، اللہ کریم ہے، اللہ محسن ہے. یہ جو صفات جمالیہ ہیں یہ اللہ کے علاوہ کسی میں ہو ہی نہیں سکتے، اور یہ سب دلائل ہیں اس کی الوہیت کے. اب ظاہر مشہور واقعہ ہے، آپ حضرات نے بارہا سنا ہے، خطبہ سے سنا ہے، کتاب میں پڑھا ہوگا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے بہت کوششیں کی کہ وہ دونوں عورتیں آپس میں صلح کر لیں اور حقیقت آشکارا ہو جائے. لیکن جب حقیقت آشکارا نہیں ہوئی تو آخری فیصلہ کیا کیا کہ ٹھیک ہے اس بچے کو دو ٹکڑے کر دیا جائے، ایک ٹکڑا اسے دے دیا جائے، ایک ٹکڑا اسے دے دیا جائے. جو اصلی ماں تھی اس نے کیا کہا، یا امیر المومنین بچہ اسی کو دے دیجئے، بچہ اسی کو دے دیجئے. توجہ رکھیے گا، بات کہیں سے کہیں تک پہنچ رہی ہے. بچہ اسی کو دے دیجئے. وہ ماں ہے، حقیقی ماں ہے،
اصلی ماں ہے، لیکن اس کی شفقت، اس کی رافت، یہ کہتی ہے بچہ اسی کو دیتی ہے، کم سے کم اس کی آغوش میں صحیح زندہ تو رہے گا۔ جب بڑا ہو جائے گا، بیدار ہو جائے گا، شاید اس کی فطرت رہنمائی کرے، مجھ تک پلٹ کے آ جائے، یا کم سے کم میں دیکھتی تو رہوں گی میرا بچہ زندہ ہے۔ لیکن جو جھوٹی تھی وہ خاموش رہی، وہ اس تقسیم پر احتجاج اس نے نہیں کیا۔ امیر المومنین نے فوراً فیصلہ کر دیا بچہ اس کا ہے، اس کا نہیں ہے۔ دنیا میں کتنے انسان ہیں جو خدا کے منکر ہو جاتے ہیں، کبھی خدا اپنے منکر کو موت کی سزا نہیں دیتا۔ یہ قانون اللہ نے نہیں بنایا کہ جو لا الہ الا اللہ نہیں کہے گا بس اسے موت آ جائے گی، جو نماز نہیں پڑھے گا بس وہ فنا ہو جائے گا، جو روزہ نہیں رکھے گا سحر میں وہ زندہ بیدار نہیں ہوگا، جس پہ حج واجب ہو گیا حج نہیں کرے گا تو مشق ہو جائے گا۔ یہ قانون غیظ و غضب و قہر کا نہیں ہے، پروردگار کا۔ فرعون خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اور ایک خلقت ہے، ایک جمعیت ہے جو فرعون کو سجدہ کر رہی ہے، فرعون کو بھی زندگی دیتا رہتا ہے، فرعون کو سجدہ کرنے والوں کو بھی زندگی دیتا رہتا ہے، اس لیے کہ خدا کو معلوم ہے جب کبھی کوئی موسیٰ آ جائے گا تو یہ اصلی رب کی طرف پلٹ جائیں گے۔ ایک بلندر صلوات پڑھ دیجیے۔ اس میں شاخ در شاخ بحثیں بہت ہیں، میرے پیش نظر ہیں۔ ارتداد کی سزا کیا ہے مجھے معلوم ہے، مرتد کی سزا کیا ہے معلوم ہے، کیوں ہے یہ بھی دلائل فقہ میں موجود ہیں، لیکن ابتداءً یہ دیکھیے کہ چاہے وہ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ ایک اور بلندر صلوات پڑھ۔ چاہے انسان ابتداءً کفر اختیار کر لے، کافر ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اس کی سزا ابتداءً کیا بس یہی ہے کہ قتل کر دیا جائے؟ نہیں ہے۔ کتنے ہیں تاریخ میں دیکھیے گا جو ملحد تھے اور حضرت امام صادق علیہ السلام کے زمانے تک، بلکہ اس کے بعد تک ائمہ اطہار کے مناظرے جو نقل کیے گئے ہیں کتاب توحید میں، توحید صدوق اٹھا کر دیکھ لیں، بحار الانوار کی وہ جلد اٹھا کر دیکھ لیں کہ جس میں جو توحید سے متعلق ہے، اصول کافی میں یہ مباحث ہیں اور کتابوں میں مباحث ہیں جس میں تفصیلی روایتیں ہیں، احتجاج میں تفصیلی روایتیں ہیں، امام صادق علیہ السلام کے دور تک، اس کے بعد تک ملحدین آتے ہیں۔ کہاں؟ صحن حرم میں، مسجد الحرام میں، اور وہ حجاج کا مذاق اڑاتے ہیں، اہل توحید کا مذاق اڑاتے ہیں، آ کے مناظرہ کرتے ہیں امام سے وجود باری تعالیٰ سے متعلق۔ کیا سب کو قتل کی سزا دی جاتی ہے؟ نہیں دی جاتی۔
وہ جی رہے ہیں، زندگی کی نعمتوں سے متمتع ہیں، مالا مال ہیں، مسلم معاشرے میں جی رہے ہیں، خدا پر یقین نہیں رکھتے، الحاد کا اظہار کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنے ہیں جنہیں آپ مسلم سمجھتے ہیں اور وہ ملحد ہیں؟ کتنے ہیں جنہیں آپ مومن سمجھتے ہیں اور وہ کافر ہیں؟ کتنے ہیں جنہیں آپ موحد سمجھتے ہیں اور وہ مشرک ہیں؟ کتنے ہیں جنہیں آپ متقی سمجھتے ہیں اور وہ فاسق ہیں؟ کتنے ہیں؟ معاشرہ بہت عجیب و غریب ہے۔ یہ معاشرہ ہمیشہ ایسے ہی رہا ہے، ہمیشہ ایسے ہی رہے گا۔ اس معاشرے میں خود کو سنبھال کے رکھنا، یہی صراط مستقیم کو طے کرنا ہے۔ خود کو سنبھال، ہم موحد رہیں، ہم مومن رہیں، ہم مسلم رہیں، ہم انسان بنے رہیں، ہم حیوان نہ بن جائیں۔ تو کبھی ابتداءً اگر کوئی توحید کا قائل نہیں ہے تو اس کی سزا قتل نہیں ہے، اور اگر کوئی فروع دین میں کسی واجب کا منکر ہو جاتا ہے تو اس کی سزا بھی فوراً ابتداءً قتل نہیں ہے۔ کسی نے یہ جملہ مجھ سے کہا تھا، پہلے بھی جواب دے چکا ہوں، پھر جواب دے رہا ہوں اسی ضمن میں، وہ ماں کی مثال بھی یاد رکھیے گا اور یہ جواب بھی یاد رکھیے گا۔ کسی نے کہا کہ جناب آپ یہ توحید کا درس کیوں دیتے رہتے ہیں ممبر سے؟ عجیب عجیب حضرات ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ صرف نبوت میں بحث ہے؟ آپ سمجھتے ہیں صرف امامت و خلافت میں بحث ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ صرف ولایت کے مسائل میں بحث ہے؟ توحید کے سلسلے میں کہتے ہیں نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، کہتے ہیں کہ جناب یہ توحید کا درس نہ دیا کیجیے، اس لیے کہ انسانیت کو جتنا اس عقیدے نے نقصان پہنچایا ہے اور کسی عقیدے نے نقصان نہیں پہنچایا، نعوذ باللہ۔ یا یہ کہتے ہیں کہ جتنا خون توحید کی راہ میں بہا ہے اتنا کسی راہ میں نہیں بہا۔ تو بس یہاں پر ٹھہر کے میں ایک جملہ کہتا ہوں، تاریخ کو غائر نگاہوں سے پڑھنے کی کوشش کریں اور متن تاریخ میں تحریف نہ کریں، تاریخ کو غلط کوٹ نہ کریں، تاریخ کو مسخ نہ کریں۔ یہ دیکھیں خون بہا تو ہے مگر بہا کس کا ہے، بہایا کس نے ہے؟ پورے تاریخ میں حضرت آدم سے لے کر آج تک فرزندان آدم کے درمیان اختلاف ہوا، خون ریزی ہوئی، خدا پرست نے کافر کا قتل کیا یا کافر نے خدا پرست کو قتل کیا؟ حابیل قاتل ہیں یا قابیل؟ حابیل و قابیل کے زمانے سے لے کر کربلا تک آ جائیں، قاتل حسین ہے یا یزید؟ اور اس دور سے لے کر آج تک آ جائیں، قاتل کو غور سے پہچاننے کی کوشش کرے، مقتول مومن نظر آئے گا، قاتل یا کافر ہوگا یا مشرک ہوگا یا فاسق۔ یہ دیکھیے خون بہہ تو رہا ہے، کس کا خون بہ رہا ہے، کون خون بہا رہا ہے؟ پورے تاریخ میں اسلام کی صدر اسلام کی جنگیں، پیغمبر اکرم، نبی رحمت، نبی خاتم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنگیں کتنی ہوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں؟
کتنی جنگیں ہوئی؟ سب جنگیں دفاعی تھیں، سب جنگیں دفاعی تھیں. ایک جنگ بھی ابتدائی نہیں کہی جا سکتی. سب جنگیں دفاعی تھیں، اور سب جنگوں میں ظاہر ہے کہ جب حملہ ہوگا تو جواب دیا جائے گا، جب خطرہ سامنے آئے گا تو دفاع کیا جائے گا. وہی فارمولہ ہے کہ جو سچی ماں ہے وہ اپنے بچے کو ذبح ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. اللہ اس بنا پر کہ کوئی اس کا کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے یہ حکم نہیں دیتا کہ قتل کر دو. قاتل کا حکم صرف اس وقت ہوتا ہے کہ جب فتنے کا سبب بن جائے، جہاں حقوق الناس انوالو ہو جائیں، جہاں ایک کافر باللہ انسانی معاشرے کے لیے خطرہ بن جائے، وہاں پھر اس کی سزا قتل ہے. تو صرف ایک قضیہ ہے یہاں پر، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں ذات حق صمدی کے متعلق یہ ثبوت فراہم کرنا نہیں ہے کہ وہ ہے. باطل خداؤں کا انکار کرنا ہے. جنگ یہیں سے شروع ہوتی ہے. خون ریزی کرتا کون ہے؟ وہ باطل جس کا انکار کیا جائے. باطل طاغوت آپ کو اپنا بندہ بنانا چاہتا ہے. آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ کیوں جنگیں ہو رہی ہیں؟ کیوں لڑائیاں ہو رہی ہیں؟ کون کس پہ جنگ مسلط کر رہا ہے؟ کوئی چاہتا ہے کہ سب کے سب میرے غلام رہیں. میں کہوں آپ کے گھر میں چراغ روشن ہوگا تو روشن ہو، میں کہوں نہیں آپ کو چراغ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے گھر جو جل رہا ہے کافی ہے، اس کی روشنی آپ کے گھر پہنچ جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ اتنی سائنس تو جانتے ہوں گے آپ، اتنی سائنس جانتے ہوں گے، اور اتنا استعارہ اور اتنی تشبیہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہوگی. آپ کے گھر میں چراغ جلنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے گھر میں روغن نہیں ہونا چاہیے، آپ کے گھر میں فلیتا نہیں ہونا چاہیے، آپ کے گھر میں دیا نہیں ہونا چاہیے. ضرورت نہیں ہے آپ کو، اصل چراغ کی ضرورت نہیں ہے. ہم جو کہہ رہے ہیں نا، آپ اپنی عقل پہ کیوں بھروسہ کرتے ہیں؟ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ عاقل ہیں؟ ہم ہیں عاقل، ہم بتا رہے ہیں آپ کو چراغ کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے گھر میں جو چراغ جل رہا ہے اس کی کرنیں جو پہنچ رہی ہیں بس کافی ہے. آپ کو بس ہمارا نیاز مند ہونا چاہیے، آپ کو ہمارا غلام ہونا چاہیے، آپ کو ہمارا تابع فرمان ہونا چاہیے. کل میں بتوں کی سیاست کا ذکر کر رہا تھا نا، اس زمانے میں اسٹڈی کا موضوع ہے کون کس کے ہاتھوں میں بت بنا ہوا ہے، کون کس کا بت ہے، کس کے لیے بت ہے. دیکھیے توحید کے موضوع کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کون کس کا بت بنا ہوا ہے، کس کے لیے بت بنا دیا گیا ہے؟ فرمایا آپ نے طاغوت، باطل، سرکش، وہ چاہتا ہے کہ بس اس کی خدائی مسلم رہے. جب حق پرست، حقیقت پرست، خدا پرست، اللہ کا بندہ کہیں کہتا ہے کہ بھئی آپ اللہ نہیں ہیں، ساری عقل آپ ہی کے پاس نہیں ہے، ہمیں بھی اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے ہمیں قدرت دی ہے کہ ہم چراغ روشن کر سکیں، تو ہم آپ کے اجالے کو کیوں مانگیں؟ مانگے کا اجالا ہم کیوں اس کے لیے اس پر تکیہ کریں؟ ہم خود اجالا پیدا کر سکتے ہیں. آپ کے تنے پاکیزہ یا تنے نجس پر بھی سر ہے، اور ہمارے بھی تن پہ سر ہے.
ہمارے بھی جسم پہ سر ہے، آپ کے جسم میں بھی سر ہے، ہمارے کاسہ سر میں بھی ایک مغز ہے، آپ کے کاسہ سر میں بھی ایک مغز ہے. یہ بھی خدا کی عطا ہے، وہ بھی خدا کی عطا ہے. آپ ہمارے خدا نہیں ہیں. طاغوت یہ جملہ نہیں برداشت کر سکتا. آدم سے لے کر آج تک مسئلہ بس یہی ہے. طاغوت سرکش، اقتدار پسند، استعلاء پسند، علو پسند، یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی کہے کہ آپ کی اطاعت ہم نہیں کریں گے. جیسے ہی آپ نے کہا ہم تو بندہ خدا ہیں، انہوں نے کہا یہ خدا کون ہے؟ آپ خدا کا کلمہ پڑھیں گے، ہم آپ کو قتل کر دیں گے. کون خون بہا رہا ہے کس کا؟ کون خون بہا رہا ہے کس کا؟ حابیل سے لے کر آج تک. توجہ ہے. لیکن یہ مسئلہ اگر انسان کو بحیثیت انسان زندہ رہنا ہے تو اس جنگ میں ہار نہیں ماننی ہے. یہ درس ہمیں حسین دیتے ہیں، یہ درس ہمیں کربلا سے ملتا ہے، یہ درس ہمیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آدم سے لے کر، نوح سے لے کر، حابیل سے لے کر، شیث سے لے کر، ادریس سے لے کر، نوح سے لے کر، ابراہیم سے لے کر، اسماعیل سے لے کر، موسیٰ سے عیسیٰ تک، اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور ان کے بعد امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب سے لے کر ائمہ اطہار کے پورے سلسلے تک ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں خدا کی بندگی کرنی ہے، طاغوت کے آگے نہیں جھکنا ہے. یہ طاغوت کا لفظ بھی اسی آیت الکرسی کے ضمن میں آیا ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. اس آیت پہ پورا عرصہ گزارش کر چکا ہوں، لیکن اس وقت کچھ اور مطالب عرض کیے تھے، اب اس ضمن میں کچھ اور مطالب آئیں گے سامنے. طاغوت سے ہمیں بچنا ہے، طاغوت کا انکار کرنا ہے، حق سمدی کا اعتراف کرنا ہے، اور اس وہ محتاج ثبوت نہیں ہے. بس اسی لیے ایک ادبی ریفرنس دے دوں کہ یہ اللہ استثناء کے لیے تو ہے، مگر اللہ غیر کے معنی میں بھی آتا ہے. یعنی لا الہ الا اللہ کے معنی ہے کہ کوئی معبود غیر معبود برحق نہیں ہے، معبود برحق کے علاوہ کوئی غیر اللہ الہ نہیں ہے. اور ہمارے یہاں جو ایک ہے بس وہی ہے، جس سے ہماری فطرت آشنا ہے، ہماری ذات آشنا ہے، ہماری روح آشنا ہے، ہمارا ضمیر آشنا ہے. اور اس کے بعد یہ بھی صرف اسی کلمے میں اتنے ابھی مسائل ہیں، مباحث ہیں. یہ ٹھہر ٹھہر کی گفتگو جو کرتا ہوں اس لیے کہ یہ افاضل علماء جو تشریف فرمائے یہ جانتے ہیں کہ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہی اگر ٹھہر کے مکتبی گفتگو ہوتی رہے، مکتبی گفتگو، تو 10 دن گزر جائیں گے، بات مکمل نہیں ہو سکتی. بلکہ لا الہ الا اللہ میں تو بہت سے الفاظ اور بہت سے حروف ہیں. صرف ایک لفظ اللہ، خدا کی قسم، 10 دن گزر جائیں گے، صرف ایک لفظ اللہ کی لفظی بحث تمام نہیں ہو سکتی. حسن لفظی، صرف حسن لفظی پہ غور کر لیجئے. بس یہ آپ کے شوق کو بیدار کر رہا ہوں. جو طلبہ ہیں، نوجوان ہیں، جنہیں ادبیات کا بھی ذوق ہے اور عرفانیات کا بھی، وہ ذرا ذوق کو بیدار کر لیں. اس لفظ کے لفظی حسن کو دیکھیں پہلے. صرف لفظ اللہ، اللہ ہو، لا الہ الا هو الحی القیوم. آیت الکرسی کی تفسیر مجھے بیان کرنی ہے، کیسے بیان کر سکوں گا؟ پہلا ہی لفظ ابھی مکمل نہیں ہوا ہے. اللہ، اللہ کا لفظی حسن جو ہر بچے کی سمجھ میں آ سکتا ہے.
جتنے الفاظ ہیں دنیا میں یاد رکھیے گا، جتنے نام ہیں ان میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے ایک حرف بھی گھٹا دیجئے تو بے معنی ہو جاتا ہے. جتنے نام ہیں اس میں سے ایک حرف دو حرف گھٹا دیجئے بے معنی ہو جائے گا، ہے نا. اللہ کا حسن دیکھیے، اللہ میں الف ہے، دو لام ہیں، ہے. اللہ یعنی اس میں جلالہ ہے، اس میں ذات ہے. معبود برحق وہ حقیقت کبریٰ جس سے فطرت انسانی خود مانوس ہے. آفتاب آمد، دلیل آفتاب. سورج آپ کے سروں پر ضیاء پاشی کر رہا ہے، اب محتاج دلیل نہیں ہے کہ آپ دلیل قائم کریں. سورج ہے، سورج نکلا ہوا ہے. آپ شامیانے میں بیٹھے ہیں، آپ کے اوپر براہ راست سورج کی کرنیں نہیں پڑ رہی ہیں، پھر بھی کیا ثبوت چاہیے کہ سورج نکلا ہوا ہے؟ جو لوگ ڈرائنگ روم میں پردہ ڈالے ہوئے بیٹھے ہیں اور دن کا وقت ہے، وہ ان کے لیے ثبوت چاہیے کہ سورج نکلا ہوا ہے. جس طرح یہ سورج اس وقت محتاج ثبوت بھی نہیں ہے، محتاج اس بات بھی نہیں ہے. ہاں، اپنے عقل کو معتبر بنانے کے لیے محتاج اعتراف ہم ہیں. ایسا نہ ہو کہ دن کے وقت ہم کہہ دیں سورج نہیں نکلا ہوا ہے تو لوگ لے کر ہمیں ہاسپٹل پہنچ جائیں. ڈاکٹر صاحب اچھا خاصا بچہ تھا ہمارا، یا یہ اچھے خاصے بھائی صاحب تھے ہمارے، یہ اچھے خاصے والد ماجد تھے، اب بالکل ٹھیک تھے، صبح 9 بجے تک ٹھیک تھے، پھر اچانک انہیں کچھ ہو گیا. اب سنبھالیے، دوا دیجیے، کچھ دماغ میں کچھ خلل ہو گیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں سورج نہیں نکلا ہوا ہے. سورج نہ ثبوت کا محتاج ہے نہ اس بات کا محتاج، ہم ہیں اعتراف کے محتاج. اسی طرح خدا نہ ثبوت کا محتاج ہے نہ اس بات کا محتاج، ہم ہیں اس کے اعتراف کے محتاج. ہم اعتراف کریں گے تو مقام انسانیت پہ فائز رہیں گے، ہم اعتراف کریں گے تو انسان کہلائیں گے، ہم اعتراف نہیں کریں گے تو اسٹیفن ہاکنگ کہلائیں گے. میں انسان نہیں ہوتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر آدمی یہ ضروری تھوڑی ہے کہ آدمی انسان بھی ہو، یہ تو غالب بہت پہلے بتا چکے ہیں. یہ میں پہلی بار تھوڑی کہہ رہا ہوں، مجھے سزا نہ دیجیے گا. آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، یہ حضرت غالب علیہ الرحمہ کا مصرع ہے، اور کیا اچھا مصرع ہے. آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. ہم اعتراف کریں گے انسان کہلائیں گے، اور ہم انسان نہیں کہلائیں گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نام ہمارا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ ذات محتاج دلیل نہیں ہے، ہر شے اس کی محتاج ہے، وجود میں بھی، ثبوت میں بھی، اس بات میں بھی. رخ بدل گیا بحث کا مولانا. توحید پہ اب تک جو گفتگویں ہوتی ہیں اس میں توحید کی دلیلیں بیان کی جاتی ہیں. میں عرض کر رہا ہوں توحید محتاج دلیل نہیں ہے، توحید محتاج دلیل نہیں ہے، ہم اپنے وجود کی دلیل کے محتاج ہیں. کوئی باپ محتاج نہیں ہوتا اپنے بیٹے کا شجر نسب میں. بیٹا محتاج ہوتا ہے فلاں ابن، آگے کیا لکھا جائے، کچھ لکھا جائے یا نہ لکھا جائے، آپ جو پسند کریں. آپ چاہیں تو آپ کو آدم ابن آدم لکھا جائے، آپ چاہیں تو آپ کو آدم ابن بندر لکھا جائے، آپ جو پسند کریں. بیٹا شجرے میں محتاج ہے باپ کا، باپ محتاج بیٹے کا نہیں ہے. خدا اپنے وجود کے لیے نہ ثبوت کا محتاج ہے نہ اس بات کا محتاج. خلق خدا ثبوت و اس بات کی محتاج ہے، تکوین میں بھی، تشریع میں بھی.
حقیقت میں بھی، مجاز میں بھی، واقعیت میں بھی، اعتبار میں بھی. جب تک یہاں تک آپ کا وجدان نہیں آئے گا آپ اہل توحید نہیں ہو سکتے. آپ جب تک بچوں کو پڑھاتے رہیں گے توحید کی دلیل یہ ہے، اس کے معنی ہے کہ ابھی دلیل کا سبق، توحید کا سبق پورا نہیں ہوا. ذرا بلند ہو فقہ فکری. توحید محتاج دلیل نہیں ہے، ہر شے اس کی محتاج ہے. جیسے سورج روشنی کا محتاج نہیں ہے، ہر شے سورج کی روشنی کی محتاج ہے. یہ سب قضیے بالکل سامنے ہیں. اسی لیے لا الہ الا اللہ کے معنی ہے کہ ایک ہی قضیہ ہے، وہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. یعنی ہمیں صرف انکار کرنا ہے، اعتراف تو پوشیدہ ہے متن ذات میں. ہماری فطرت عبارت ہے اعتراف سے. انسانی فطرت پر نقش الا اللہ موجود ہے، توجہ ہے. لیکن ابھی میں گزارش کر رہا تھا کہ لفظ اللہ، جتنے بھی نام ہیں دنیا میں، وہ سب نام اگر ایک لفظ بھی کم ہو جائے تو، ایک حرف بھی کم ہو جائے تو بے معنی ہو جاتے ہیں. لفظ اللہ ایسا دلاویز ہے کہ اللہ الف ہٹا دیجیے، کیا بچا؟ للہ. للہ بامعنی ہے یا بے معنی؟ ہر شخص کہتا ہے کہ میرا یہ کام للہ ہے، میں تو اللہ کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے زمینوں اور آسمانوں کا اقتدار. للہ بامعنی ہے. پہلا حرف ہٹایا، اب لام لام ہے بچا، بامعنی رہا یا نہیں؟ ایک لام اور ہٹا دیجئے، اب کیا بچا؟ لہو. لہو ملک السماوات والارض، لہو ما فی السماوات وما فی الارض. لہو لفظ بامعنی ہے یا نہیں؟ ارے اس لفظ کی دلاویزی تو دیکھو، اس لفظ کی معنویت. اللہ مکمل لکھو توبہ معنی، ایک حرف گھٹایا توبہ معنی، دو حرف ہٹائے توبہ معنی. اسی آیت الکرسی میں ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہو ما فی السماوات وما فی الارض. یہ لہو آیا یا نہیں؟ بامعنی لفظ ہے. میں کہتا ہوں ایک لفظ اور ہٹا دیجئے، ہو بچے گا. یہ ہو خود اس کا اسم ہے. صلوات پڑھ دیں. اب جب لفظ اللہ کہیں گے تو کیا کیف پیدا ہوگا، کیا سرور پیدا ہوگا، کیا لطف آئے گا، کیا مزہ آئے گا. لعاب دہن شیریں ہو جاتا ہے جب کوئی معرفت کے ساتھ اللہ کہے. لعاب دہن شیریں ہو جاتا ہے جیسے کسی نے زبان پہ شہد ڈال دیا، یہ رغاب اصل بن جاتا ہے. صرف لفظ اللہ کی دلاویزی، دل نشینی، اس کی شیرینی، اس کی تاثیر بے پناہ ہے. اسی لیے کوئی شخص کچھ اگر نہیں جانتا، عالم نہیں ہے، فاضل نہیں ہے، قرأت درست نہیں ہے، لفظ اللہ میں کوئی حرف نہیں ہے جس میں قرأت کی تجوید کی ضرورت ہو. کیا کریم ہے، اس نے اپنا کیسا آسان نام بنایا، جو چاہے آسانی سے پکار لے. حروف حلق نہیں ہے اس میں، ہے نہیں بنتا، قاف نہیں بنتا، شین نہیں بنتا. اللہ کہنے میں کیا جاتا ہے؟ کیسا کریم ہے، اس نے یہ نام بھی اختیار کیا اپنے لیے تو ہم پہ احسان کیا. صلوات پڑھنے محمد علیہ وسلم. جو چاہے پکارے،
ایک شخص سحر میں اٹھ کے کہتا ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ. اسے معلوم کس کی زبان میں کتنی تاثیر ہے. مایوس نہ ہو ذات حق سے، مایوس نہ ہو. پہچانے کون ہے رب، کون ہے معبود، کون ہے خالق، کس نے بندگی پہ زور دیا ہے، کس لیے. اس نے اپنا نام ہمیں بتایا، یہ احسان. اپنی بندگی کی دعوت دی، یہ احسان. ہم اس کی بندگی نہ کریں، اس کا کیا نقصان. وہ دنیاوی حکمراں ہوتے ہیں کہ آپ ہی کے ووٹ سے حکمراں بنتے ہیں اور آپ ہی سے بندگی چاہتے ہیں، اور آپ نہ بندگی نہ کریں تو دوسرے دن کیا نظر آتے ہیں اور کیا سے کیا ہو جاتے ہیں اور کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. ایک لفظ بھی بے معنی استعمال نہیں کیا ہے میں نے. یہ اور بات ہے کہ میری تقریروں کا مجموعہ چھپے گا تو اس کے ساتھ ایک خاص فرہنگ بھی شائع کرنی پڑے گی. جو لوگ براہ راست میری تقریر سن رہے ہیں وہ میرے اشاروں سے اور میری زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کے معنی خوب اچھی طرح سمجھ رہے ہیں، لیکن یہی تقریر لکھ دی جائے تو کوئی نہیں سمجھ سکے گا. وہ محتاج ہوگا ان لوگوں کا جنہوں نے براہ راست سنی ہے. اب آج یہ قرآن لکھا ہوا سب کے ہاتھوں میں موجود ہے، مگر ہم سب محتاج ہیں ان کے جنہوں نے براہ راست سنا ہے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. ہم محتاج ہیں، محتاج ہیں مصطفیٰ کے، ہم محتاج ہیں مرتضیٰ کے، ہم محتاج ہیں سید الشہداء کے. ہم ان ہستیوں کے محتاج ہیں جیسے کہ انہوں نے براہ راست کلام کو سنا ہے. ایک جملہ کہوں پوری طالب علمانہ ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے جبرائیل سے نہیں سنا، انہوں نے براہ راست ذات حق سے کلام حق سنا. جبرائیل سے محمد کا قرآن سننا محمد کے لیے شرف نہیں ہے، جبرائیل کا محمد کو قرآن سنانا جبرائیل کے لیے شرف ہے. لکھ لیجئے گا یہ جملہ. لکھ لیجئے گا یہ جملہ. بہت فرق ہے اس مسلمان میں جو سمجھتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مصطفیٰ نے قرآن سنا، یہ مصطفیٰ کے لیے شرف ہے، اور بہت فرق ہے اس مسلمان میں جو یہ سمجھتا ہے کہ جبرائیل کا مصطفیٰ کو کلام سنانا شرف ہے جبرائیل کے لیے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب یہ جملے کہتا ہوں تو میری آواز بلند ضرور ہو جاتی ہے، مگر وہ صرف کھوکھلا جذبہ اور جوش نہیں ہے. اس کے پیچھے نہ جانے کتنے صفحات کا مطالعہ، اس کے پیچھے نہ جانے کتنی آیتوں کی تفسیر ہے، کتنی حدیثوں کا خلاصہ ہے، صحیح حدیثوں کا خلاصہ. مصطفیٰ کا جبرائیل سے سننا شرف نہیں ہے، جبرائیل کو مصطفیٰ کی خدمت میں پہنچنا یہ شرف ہے. بس گفتگو روکتا ہوں اس مقام پر. آپ نے یہ قضیہ سمجھا کہ لا الہ الا اللہ کی معنی یہ نہیں ہے کہ ہمیں
غیر خدا کا انکار بھی کرنا ہے اور خدا کا اس بات بھی نہیں. وہ محتاج ثبوت و اس بات نہیں ہے. ہمیں صرف ایک قضیہ طے کرنا ہے کہ غیر خدا کو نہیں ماننا ہے, غیر خدا کا انکار کرنا ہے بس. لا الہ الا اللہ. یہ دل جس کا گھر ہے, دل گھر ہے, کسی کا تو گھر ہے, جس کا ہے اس کے علاوہ کسی کو جگہ نہ دیجیے. یہ کوئی بڑا احسان تھوڑی ہوگا کہ جس کا گھر ہے اس کے سپرد کر دیا آپ نے. جس کا گھر ہے اس کے لیے اس گھر کو محفوظ رکھیے, اس گھر میں کسی اور کو جگہ نہ دیجیے. یہ ہے کمال آپ کا. تو لا الہ الا اللہ کے معنی ہے. اور اللہ کی دلاویزی دیکھیے, لفظ اللہ کی دلاویزی دیکھیے آپ, لفظ اللہ کی دلاویزی. حروف ہٹاتے چلے جائیے تب بھی اس کی معنویت اپنی جگہ جو کی توں باقی رہتی ہے. بس اب اس کے بعد تفسیر آگے بڑھے گی انشاءاللہ کل. آج اسی مقام پہ روک رہا ہوں کہ توحید کا جلال ہو یا توحید کا جمال ہو, مکمل توحید ہمیں یا ذات مصطفیٰ سے ملتی ہے یا اہل بیت مصطفیٰ سے, اور پوری تابناکی کے ساتھ کربلا میں حسین سے ملتی ہے. حسین ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح غیر خدا کا انکار کیا جاتا ہے, طاغوت کا انکار کیسے کیا جاتا ہے. طاغوت, سرکش, فاسق. یہ جو امام حسین نے فرمایا تھا انکار بیعت کے وقت, ان مثلی لا یبایع مثلہ, میرا جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہی سمجھ لیے حسین یہ نہیں کہہ رہے میں اس کی بیعت نہیں کروں گا, نہیں, میں نہیں ہے, میرا جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. بات فرد کی نہیں ہے, پوری جماعت انبیاء کی بات ہے. بات ایک حسین ابن علی کی نہیں ہے. میرا جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا, یعنی میرا جیسا مومن اس جیسے کافر کی بیعت نہیں کر سکتا. میرا جیسا مسلم اس جیسے مشرک کی بیعت نہیں کر سکتا. میرا جیسا موحد اس جیسے مشرک کی بیعت نہیں کر سکتا. میرا جیسا موحد اس جیسے متفرعن کی بیعت نہیں کر سکتا. میرا جیسا ولی اس جیسے فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا. میرا جیسا امام اس جیسے سرکش کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی آدم ہو حسین نہ ہو, آدم ہو حسین نہ ہو, نوح ہو حسین نہ ہو, ابراہیم ہو حسین نہ ہو, سرکار رسالت پانا ہو, مقابلے پہ جو ہوگا بیعت نہیں ہو سکتی. یہ بیعت ممکن نہیں ہے, ممکن نہیں. توجہ ہے بس. ان مثلی لا یبایع مثلہ, میرا جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ درس توحید ہے, توحید کو محفوظ رکھنا ہے. میں اس کا بندہ ہوں, میں اس کی حجت ہوں, اس نے مجھے منصب دیا ہے, میں اس کی طرف سے امام ہوں, میں رسول اللہ کا وصی اور جانشین ہوں, میں حجت خدا ہوں. میں کیسے کسی کی بیعت کر لوں گا؟ یہ میں کی بات نہیں ہے, اس منصب کی بات ہے, منصب الہی کا مسئلہ ہے, توحید حق سمجھی کا مسئلہ ہے. پوری کربلا معجزہ امامت حسین ہے. بس چند جملے کہنے کافی ہوتے ہیں, اس لیے کہ آج 3 محرم ہو گئی. کربلا کی تفصیل بہت دردناک ہے. کربلا کا ایک ایک جزئی واقعہ بہت بے پناہ المناک ہے. تاریخوں میں ہے کہ 3 محرم کو کربلا میں پیسر نحس اپنی فوج لے کر آ گیا تھا. 3 محرم کو دشمنوں کی فوج آ گئی, اور 3 محرم سے لے کر 6 محرم تک 20,000 کا لشکر جمع ہو گیا. 72 افراد کے مقابلے میں
20,000 کا لشکر 6 محرم تک جمع ہو گیا تھا. 6 تک 20,000 جمع ہو گیا تھا. عاشور تک کتنے جمع ہوئے؟ اس میں تاریخ کے بیانات میں اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے زیادہ سے زیادہ 30,000 کا لشکر تھا, کوئی کہتا ہے 80,000 تھا, 1 لاکھ تھا, 1,20,000 تھا. مختلف اقوال ہیں, سب تاریخوں میں موجود ہیں. کم سے کم کا قول بھی اگر مان لیا جائے تو 30,000 کا لشکر. کس کے مقابلے میں؟ 72 کے مقابلے میں. اور میں عرض کر چکا ہوں یہ 72 کائنات کی سب سے بڑی اکثریت ہے. یہ 72 کون 72 ہے؟ حسین کے اصحاب. میں کہہ چکا ہوں جب سرکار رسالت پناہ پر احد میں حملہ ہوا ہے, حضور زخمی ہو گئے تو حضور کے پاس آس پاس ارد گرد 10 افراد بھی نہیں تھے. مشکل سے تاریخ 7 یا 8 نام گنا پاتی ہے, مشکل سے, جو بچ گئے تھے, اور آخر میں صرف 2 نام. لیکن یہ کربلا ہے جہاں سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین. اسی لیے تو دیکھیں تاریخ درایت سامنے رکھیں. اور پھر امام حسین کا یہ جملہ کہ جیسے اصحاب مجھے ملے, نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے. یہ تاریخ میں جملہ ہے. میں مقاتل کے جملے تو پڑھتا ہی نہیں ہوں, زیادہ تر تاریخ کے جملے وہ بھی مختصر سے نقل کر دیتا ہوں. سرکار سید الشہداء کی گواہی جیسے اصحاب مجھے ملے, نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو. کیسے کیسے اصحاب تھے؟ حبیب ابن مظاہر, مسلم ابن اوسجہ, زہیر قین, بریر, یہ سب اپنی جگہ آفتاب و ماہتاب ہیں. لیکن آج عموماً میں ہر سال جس کا تذکرہ کرتا ہوں وہ حسین کا وہ صحابی ہے جو شروع سے صحابی نہیں تھا, پہلے دشمن کی شکل میں آیا تھا. لیکن شب عاشور جیسے ہی ڈھلی ہے اس کے اوپر صبح عاشورہ کے آفتاب میں تجلی کیا کی کہ جیسے آفتاب ایمان نے تجلی کی. شب عاشور بڑے کرب کے ساتھ گزاری اس نے. آپ سمجھ گئے, نام لینے کی ضرورت ہے. میں اکثر عرض کرتا ہوں انسانیت کے لیے, تمام معاشرے انسانی کے لیے حسین کی مثال تو بہت بڑی مثال ہے. حسین کے اہل بیت کی مثالیں بہت بڑی مثالیں ہیں, اور اصحاب کی مثالیں بہت بڑی مثالیں ہیں. صرف حر کی مثال ہدایت بشری کے لیے کافی ہے. کیسے طاغوت کو ٹھوکر ماری جاتی, کیسے پرچم توحید کے نیچے پناہ لی جاتی. توحید اور حسین کا درد سمجھنا ہو تو حر کے تذکرے سے شروع کیجیے بات. حر وہی حر ہے کہ جس نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا تھا, جس کے لیے امام حسین نے کہا تھا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. تجھے معلوم ہے کس کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا؟ اور اسی وقت اس کی سعادت مندی کا اظہار ہوا تھا. ابو عبداللہ, کوئی اور ہوتا تو میں جواب دیتا, مگر آپ کی ماں فاطمہ ہے. اجرکم علی اللہ. حسین کو اتنی معرفت تھی, حر کو اتنی معرفت تھی کہ حسین فرزند فاطمہ, حسین فرزند رسول. یہی حر ہے جسے اور جس کے ساتھیوں کو امام حسین نے پانی پلایا تھا. کیا شدید پیاس تھی, کیسی شدت کی پیاس تھی. تاریخ میں دیکھیے ایسی شدت کی پیاس تھی کہ حر کے ساتھیوں میں ایک شخص وہ ہے جس کا بیان ہے کہ میرے سامنے امام حسین کے لوگ لا کر پانی پلانا چاہ رہے تھے, اور پیاس کی شدت سے آنکھوں میں ایسی دھند تھی, آنکھوں کے آگے ایسا اندھیرا تھا کہ مشکیزے کا دہانہ مجھے نظر نہیں آ رہا.
لوگ پانی پلانا چاہ رہے تھے، پانی زمین پر گر رہا تھا. میں نے دیکھا کہ حسین خود بلند ہو. میرے قریب آئے، اپنے چلو سے مجھے پانی پلایا. اجرکم علی اللہ. یہ تاریخ طبری میں ہے، یہ کسی کمزور مقتل میں نہیں ہے. یعنی کمزور جب میں کہتا ہوں تو اس کے یہ معنی نہیں کہ میں اسے کمزور سمجھ رہا ہوں. لوگ جن مقاتل کو کمزور کہہ کر اس کا رتبہ کم کر دیتے ہیں، اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں. یہ تاریخوں میں ہے. یہ حر جب شب عاشور آئی ہے تو کی گریا ہو چکا ہے. آواز کم کر دیں. اجرکم علی اللہ. مناظر آپ کے سامنے ہیں، روایتیں آپ کی سنی ہوئی ہیں. شب عاشور پوری شب حر نے کس بے چینی سے گزاری. یہ پورا قصہ، یہ پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ اس کے خیمے میں دسترخوان لگا دیا گیا. اس کا بیٹا ہے، بھائی ہے، وہ بیٹھے ہوئے منتظر ہیں، اور اس کا غلام جاتا ہے، بار بار کہتا ہے کہ دسترخوان لگا ہوا ہے، لوگ منتظر ہیں. حر اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے. گھوڑے کا رخ ایک خاص جانب ہے. حر کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے. حر کی کیفیت متغیر ہے. جب کئی مرتبہ غلام آ کے واپس گیا تو پھر بیٹا آیا، جوان بیٹا. بابا کھانا تناول نہیں فرمائیں. اس وقت حر نے اپنے بیٹے کو کہا ذرا میرے قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ. بہت قریب بلایا اور اس کے بعد کہا بیٹے جو میں سن رہا ہوں کیا تم بھی سن رہے ہیں؟ بیٹا حر کا بیٹا تھا، حر کا بیٹا تھا. اس نے جواب دیا ہاں میں سن رہا ہوں. حالانکہ بہت سی آوازیں تھیں وہاں پر. ادھر تاشے بج رہے تھے، لہو و لعب کی آوازیں بھی تھیں، لشکر کفار میں، لشکر مشرکین میں، لشکر فاسقین میں، لشکر اعداء حسینی میں. مگر حر جس آواز کی طرف اشارہ کر رہا تھا بیٹا اس آواز کو سمجھ گیا. اب بابا خیام حسینی سے بچوں کی آوازیں آ رہی، العطش العطش کی آوازیں آ رہی. اور نے کہا بتاؤ یہ حسین وہی تو ہیں جنہوں نے ہمیں پانی پلایا تھا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ فرزند زہرا کا گھرانہ پیاسا رہے اور ہم سیراب ہو جائیں؟ رات حر نے بے چینی کے ساتھ گزاری. صبح نمودار ہوئی، ہاتھ باندھے، بھائی کو ہمراہ لیا، بیٹے کو ہمراہ لیا، غلام کو ہمراہ لیا. تاریخوں میں یہ سب تذکرے ہیں. اور آقا کی خدمت میں حاضر ہو گیا. حاضر ہوا اور سر قدموں پہ رکھ دیا. ابو عبداللہ فرزند رسول، آپ کریم ابن کریم ہیں، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ بس اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، وقت گزر چکا. مگر بہرحال محرم کے ایام ہیں، چند جملے عرض کر رہا ہوں. سرکار سید الشہداء نے انتہائی شفقت کے ساتھ سر اٹھایا اور اس کے بعد کہا تجھے میں نے بھی معاف کیا، میرے رب نے معاف کیا.
بس ایک جملہ کہہ کر گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ حر نے فوراً اجازت طلب کی کہ آقا مجھے اجازت دیجیے کہ اب آپ کی راہ میں میں جانیں نثار کروں۔ میرا بھائی آپ پر نثار ہونا چاہتا ہے، میرا بیٹا آپ کے اوپر اپنی جان نثار کرنا چاہتا ہے۔ امام نے اجازت دی۔ حر کا بھائی گیا، شہید ہوا، حر کا بیٹا گیا، شہید ہوا، حر خود شہید ہوا۔ لیکن بس ایک منظر کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ہمیشہ کرتا ہوں، آج بھی کروں گا۔ جب حر کا جوان بیٹا میدان میں گیا، بے پناہ جنگ کی، اور اس کے بعد زخموں کی تاب نہ لا کر زمین کربلا پہ آیا، اس بیٹے نے اپنے باپ کو آواز دی، حر پہنچا تیزی کے ساتھ، لیکن حر جب اپنے جوان بیٹے کے لاشے پہ پہنچا تو ایک مرتبہ حر نے دیکھا حر سے پہلے حسین موجود۔ حر اپنے جوان بیٹے کا غم بھول گیا۔ ابو عبداللہ، آقا، غلاموں پر، گناہگاروں پر یہ کرم، آپ میرے بیٹے کے لاشے پر۔ اور حسین نے جواب دیا ہے، حر ارے بڑھاپے میں جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا آسان نہیں ہوتا۔ یہ وہ حسین فرما رہے ہیں جنہیں عصر عاشور اپنے کڑیل جوان شبیہ رسول علی اکبر کا لاشا اٹھانا پڑے گا۔ واہ علیہ، واہ حسین، واہ محمد۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ معبود پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے۔ معبود اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہم رکاب دشمنان دین، دشمنان انسانیت اور دشمنان اہل بیت کو سے ہمیں جنگ و جہاد کی توفیق کرامت فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا۔ جب مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے تب ہمت کے آغوش توحید میں آتا ہے۔ سہارا اللہ کا لیتا ہے، کسی غیر اللہ کا نہیں۔ صلوات پڑھتے محمد والے۔ یہ اتنی جانی پہچانی اور مانوس و معروف حقیقت ہے، یہ وجود اتنا معروف ہے، یہ وجود اتنا جانا پہچانا ہے، اتنا مانوس ہے۔ اس وجود کے علاوہ کسی وجود سے انسانی فطرت مانوس نہیں ہو سکتی۔ سمندر میں ڈوب رہا ہو تو امید بس خدا سے ہوتی ہے، فضا میں پرواز کر رہا ہو دم گھٹنے لگے تو امید بس خدا سے ہوتی ہے۔ ملحد ہو، دہریہ ہو، مومن ہو، کافر ہو، مشرک ہو، جب دم گھٹتا ہے تو خدا کے علاوہ کوئی یاد نہیں آتا۔ یہ اور بات ہے کہ خدا کے نام سے واقف نہ ہو، صفات سے واقف نہ ہو، تفصیلات سے واقف نہ ہو، لیکن فطرت مانوس اسی ایک ذات سے، فطرت مانوس اسی ایک حقیقت سے، فطرت مانوس اسی ایک وجود سے ہے۔ اسی لیے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ جو خبر ہے اللہ ہو، یہ تو کہہ چکا معرفہ ہے، مبتدا ہے۔ خبر کیا ہے پہلی؟ اللہ لا الہ الا ہو، یہ پہلی خبر ہے۔ اس کے بعد خبر بعد از خبر، خبر بعد از خبر، الحی القیوم دوسری خبر ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم تیسری خبر ہے،
لہو ما فی السماوات وما فی الارض، چوتھی خبر ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، پانچویں خبر ہے خبر بعد از خبر، خبر بعد از خبر. یہ سب تفصیل ہے اس ایک حقیقت کی کہ جو راسخ ہے نفس انسانی، جس سے مانوس ہے انسان فطرتاً، لیکن تفصیلات سے واقف نہیں ہے، تفصیلات سے واقف کرایا جا رہا ہے. اور ہمارے یہاں وسید الاولین والآخرین حبیبنا وحبیب الہ العالمین امام المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. صلوات محمد. ایک اور بلند تر برادران عزیز، عنوان بحث آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا. اس عشرہ مجالس میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے توحید اور حسین. کل کی تقریر کے یہ جملے یقیناً یاد ہوں گے کہ اس جستجو کا بیدار ہو جانا، اس آرزو کا پیدا ہو جانا کہ دیکھیں تو صحیح وہ کون ہے جس پر حسین جیسا حسین مرتا. وہ کون ہے؟ یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے. فطرت انسانی میں کنجکاوی رکھی گئی ہے، فطرت انسانی میں جستجو رکھی گئی ہے. بلکہ اگر یہ کہا جائے تو کوئی مبالغہ آمیز تعبیر نہیں ہوگی کہ فطرت انسانی میں جو ناطقیت ہے، جو منطقیت ہے، اس کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ فطرت انسانی عبارت ہی ہے تلاش و جستجو سے. انسانی مولود پیدا ہونے کے بعد سے سب سے پہلے جو سفر اس کا شروع ہوتا ہے، جس میں مادی نشو و نما سے ہٹ کر، جس میں مادی نشو و نما سے قطع نظر بحیثیت فرزند آدم، بحیثیت مولود انسانی جو سفر شروع ہوتا ہے وہ جستجو کا سفر ہوتا ہے. بچے میں ایک حیرت ہوتی ہے، ایک جستجو ہوتی ہے. ہر چیز سے متعلق بچہ پوچھتا ہے یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے. یہ بڑے ہو کر جو سائنسداں اور فلاسفہ کیا، کیوں اور کیسے کے سوالات ڈھونڈتے ہیں، یہ تو ان کی فطرت میں روز اول سے ہے. ہر بچہ فطرتاً فلسفی پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرتاً
سائنسداں پیدا ہوتا ہے. فطرت انسانی جس منطقیت سے عبارت ہے، وہ سامنے ماں کو دیکھتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کون ہے. اس کی فطرت بتا دیتی ہے یہ ماں ہے. وہ سامنے باپ کو دیکھتا ہے اور اس کی فطرت یہ بتا دیتی ہے کہ یہ باپ ہے. وہ باپ کے متعلق یہ نہیں پوچھتا کہ یہ باپ ہے یا نہیں، وہ صرف باپ کے نام سے متعلق پوچھتا ہے، منصب سے متعلق پوچھتا ہے، عہدے سے متعلق پوچھتا ہے، دوسرے قواعد پوچھتا ہے. اور پھر پوری دنیا کو فاتحہ. حضرات ایک مرتبہ پھر سورہ حمد کی تلاوت فرما کر اس عزا خانے کے بانی مرحوم سید علی متقی جعفری اور ان کی مرحومہ بیٹی جو ذاکر اہل بیت تھی، سید محمد حسین نقوی مرحوم، جو سال گزشتہ اسی ماہ محرم میں انتقال فرما گئے، مشہور ماہر تعلیم میر محمد علی صاحب جو گزشتہ سال ماہ محرم میں انتقال فرما گئے، اور مشہور دانشور مرحوم سید مظفر علی شاہ جو جامع شورو یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے اور اسی ماہ محرم میں انتقال ہوا تھا. ان تمام مؤمنین کی روحوں کو اور تمام شہدائے راہ عزا کی روحوں کو مثال فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین. سیدنا ان دو وسیلوں سے پہلے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. ہر چیز جس پر اس کی نظر پڑتی ہے، جس چیز پر اس کا ہاتھ پڑتا ہے، جو چیز اس کے پاس آتی ہے، وہ ماں سے پوچھتا ہے یہ کیا ہے، یا باپ سے پوچھتا ہے یہ کیا ہے. اور فرمایا مجھے نہیں معلوم کبھی کسی بچے نے باپ سے پوچھا ہو کہ آپ کون ہیں، یا ماں سے پوچھا ہو کہ آپ کون ہیں. کم سے کم جب تک بچپن کی معصومیت باقی ہوتی ہے یہ گستاخی کبھی نہیں ہوتی. بڑے ہو کر غلط اقتصادی اور سماجی ڈھانچے میں فٹ ہو جاتے ہیں تو بعید نہیں کہ باپ سے بھی پوچھیں آپ کون ہیں، ماں سے بھی پوچھ لیں کہ آپ کون ہیں، مگر جب تک وہ فطری بچپن کی معصومیت باقی رہتی ہے ممکن نہیں ہے کہ کسی بچے کی زبان پہ یہ سوال آئے کہ آپ کون ہیں. ماں کو وہ وسیلہ سمجھتا ہے دوسری تمام چیزوں کے تعارف کے لیے. ہر چیز
کے متعلق ماں سے پوچھتا ہے یہ کیا ہے، یہ کون ہے. ماں کے بارے میں کسی سے نہیں پوچھتا یہ کون ہے، یہ کیا ہے. ماں کے علاوہ کسی کی آغوش میں جانے سے پہلے دیکھے گا جائیں یا نہ جائیں. ماں کے آغوش میں آنے کے لیے کبھی نہیں پوچھتا بچہ. کسی کے بھی آغوش میں ہو، کسی کی گود میں ہو، ماں کا نام نہیں جانتا، مگر ماں کو دیکھتے ہی ہمک کے ماں کی آغوش میں آ جاتا ہے. یہ ہے فطرت، یہ ہے فطرت. جس طرح بچہ ہمک کے ماں کی آغوش میں آتا ہے، یہ پوچھے بغیر کہ یہ ماں ہے یا کوئی اور. جس طرح بچہ باپ کی آغوش میں ہمک کے آتا ہے، اسی طرح یہ انسان جب